ان پہ ظلم بھی کیا جا رہا ہے. ہمارے بچوں کو مطلب ہے مارے ہیں، شدت کارے ہیں، ہماری عورتوں پہ کارے ہیں، ہمارے لیڈروں پہ کارے ہیں. ان کا کیا قصور ہے؟ قصور اتنا ہے کہ وہ ایماندار ہیں، وہ دیانتدار ہیں، وہ بولتے ہیں، پاکستان کے لیے بولتے ہیں. یہ چور چکے اپنی چوری چھپانے کے لیے، چوری کرنے کے لیے ایماندار لوگوں کو نہیں چاہتے، کیونکہ اگر ایماندار آگے تو وہ چوری نہیں کر سکتے. لیکن ہم پاکستانی قوم فیصلہ کریں گے انشاءاللہ کہ ہمیں چور چکے بدماش نہیں چاہیے. ہمیں انسان کے بچے چاہیے جو ہمارے لیے لڑ سکیں، ہمارے لیے ہمارے حقوق ہمیں دے سکیں. ہمیں وہ لوگ چاہیے جیسے عمران خان صاحب ہیں، پوری دنیا ان کو چاہتی ہے، وہ پوری دنیا کے لیڈر ہیں، صرف پاکستان کے نہیں. وہ ایماندار اور دیانتدار ہیں. اس کا کیا قصور ہے؟ اس کو کیوں جیل میں بند کیا ہے؟ اس پہ کیوں گولی چلائی گئی ہے؟ کیونکہ وہ ایماندار اور دیانتدار ہے، وہ پاکستان کے لیے بات کرتا ہے. بھائی صاحب، پاکستان میں کوئی جمہوریت نہیں ہے. یہ چور چکے بدماش اور ہماری آرمی اس کو کنٹرول کر رہی ہے. یہ صرف پاکستانی عوام کا خون پینا چاہتے ہیں، ہمارے حقوق دینا چاہتے ہیں، جذبات ہیں حقوق دینا نہیں چاہتے. باقی دوستوں کو بھی شامل کرتے ہیں، شامل گفتگو کرتے ہیں. انشاءاللہ ڈیفینیٹلی آپ کے پاس واپس آئیں گے. آپ کے جذبات کی قدر، بڑی زبردست باتیں آپ کر رہے ہیں، مگر باقیوں کو بھی تھوڑا موقع دیتے ہیں، آپ کے پاس واپس انشاءاللہ آئیں گے. ٹھیک ہے جی. بہت ریسپیکٹ، آپ نے بڑے پیار، آپ کے خلوص کا بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں. جی مانو سسٹر آپ کے پاس آئی ہیں، بسم اللہ. مانو سسٹر ویلکم. جی السلام علیکم. جی آپ کوشچن بتائیے گا. آج تو کوشچن پوچھنے کو دل نہیں کر رہا، لیکن آپ بتائیے گا اپنا کوشچن پلیز. پہلے تو یہ کیا کہتے ہیں، جو ابھی ہمارے جو جج ہیں انہوں نے جو پینل بنایا کہ بھئی آدھے ایک طرف ہیں آدھے دوسری طرف ہے. ایک صاحب نے بولا کہ بھئی ہم ملٹری ٹرائل کر سکتے ہیں. یہ ایک آپ کو پتہ ہے آرمی کا جو بندے مروائے گئے ہیں یا مارے گئے ہیں واٹ ایور اٹ از، تو اس کی آڑ میں یہ ملٹری ٹرائل کو اجازت دے دی گئی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ بھئی یہ جمہوری ملک میں ایسے نہیں ہوتا جیسے بھائی نے بات کی ہے. تو اس کے بارے میں، اور پھر خان صاحب کی سسٹرز کو انہوں نے لاک اپ کیا تھا، وہ جو انہوں نے دربے بنائے ہوئے ہیں اندر عدالت، سو کال عدالت کے اندر. تو ان دونوں پہ اگر آپ بات کریں تو پھر نیکسٹ بھائی کے پاس جاتے ہیں. جی بسم اللہ. جزاک اللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو کوشچن تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ 1.9 بلین مسلمانوں کے ایک عظیم لیڈر اور 25 کروڑ پاکستانیوں کے دلوں کے دھڑکن کے خون کی بولی کا لگی. سودا کیا ہوا؟ کیا ملے گا انہیں؟ کیا فائدے ملیں گے؟ کیا کیا چیزیں ملیں گی؟ کتنا پیسہ ملے گا؟ اس خون کے لیے ایک ناحق خون کا جواب کون دے گا؟ ان کی نسلیں بھگتیں گی. اللہ نہ کرے یہ ظلم ہمارے وطن عزیز کی سرزمین پہ یہ ظلم ہو. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. لیکن سب سے پہلے میں یہ کہوں گی کہ اگر یہ باز نہ آئے تو ان کا بہت برا انجام ہوگا انشاءاللہ. میں دل پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہوں، اگر یہ ابھی بھی باز نہ آئے اپنی حرکتوں سے تو سب بھگتیں گے. صرف ایک نہیں بھگتے گا، دو نہیں بھگتے گا، سب بھگتیں گے. ایک ڈیموکریسی میں آپ کہہ دیں کہ دیر از نو ڈیموکریسی ان پاکستان. اسلامی جمہوریہ پاکستان کا آپ نام چینج کر دیں. آپ کہیں کہ ہم ماشاء اللہ لگا چکے ہیں. اوکے، ویل اینڈ گڈ. پاکستانی تو ویسے بھی مظلوم، محکوم، غلامی کی زنجیریں ان کے ارد گرد پڑی ہوئی ہیں. وہ بھول چکے ہیں وہ کس قوم سے تعلق رکھتے ہیں. وہ مسلمانوں کی قوم سے تعلق رکھتے ہیں، مسلم ہیں. وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں. بھول گئے ہیں سارے، ڈرا لیا انہوں نے. تبھی آج اتنی ہمت ہوئی نا کہ آج ایک بے گناہ ہمارے خان اور شاہ محمود قریشی پہ
انہوں نے فرد جرم عائد کی. ان کی جرت کیسے ہوئی؟ ایک جھوٹے کیس میں ایک عالمی لیڈر، مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن، جس نے اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدمہ لڑا، جو پوری دنیا میں فلسطین اور کشمیری مسلمانوں کے حقوق کی جنگ لڑتا رہا. ان کی جرت کیسے ہوئی کہ اتنے گھٹیا، اتنے بے بنیاد کیسز میں ان کو یہ فرد جرم عائد کریں؟ ہاؤ ڈیئر! مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی، ہاؤ ڈیئر! کیا مسلمان سو چکے؟ کیا 25 کروڑ مسلمانوں نے واقعی غلامی قبول کر لی؟ کیا انہیں بالکل 1.9 بلین مسلمز کا کوئی خیال نہیں رہا؟ خون کی ہولی کھیلنا چاہتے ہیں، بڑی خوشی سے کھیلنا چاہتے ہیں. کیا ملے گا ان کو؟ کیا انہیں اپنی موت یاد نہیں کہ عمر کے کون کون سے حصوں میں؟ آپ خود دیکھیں. کیا یہ جواب دہ نہیں ہوں گے؟ کیا انہوں نے جواب نہیں دینا؟ ان کی فیملی کو لاک لگا کے اندر آپ بند کر رہے ہیں، جرنلسٹ کو آپ پاس نہیں جانے دے رہے. کس طرح کا ڈرامہ کھیل رہے ہیں یہ؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ خان صاحب نے کیا تاریخی جملہ بولا ہے؟ جو آج جو انڈیپینڈنٹ چینلز ہیں ورلڈ کے، انہوں نے لکھا ہے کہ ناٹ اسکیئرڈ آف ڈیتھ، میں موت سے نہیں ڈرتا. شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو. اور یقین مانیں کہ خان صاحب کی وہ جو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑے ہیں نا، ہر ایک کے بس کی بات نہیں. یقین کریں، یقین مانیں، یقین مانیں. میں نہیں جانتی ان کے ایمان کا کون سا درجہ ہے، میں نہیں جانتی. یہ ہر ایک کے بس کی بات ہے ہی نہیں. انسان گھبرا جاتا ہے. وہ اللہ کے شیروں کی طرح کس طرح وہ کھڑے ہیں، موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑے ہیں. یقین مانیں مجھے جو ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ انہوں نے کھڑے ہو کر کہا ہے کہ میں موت سے نہیں ڈرتا. وہ کس طرح کے ججز ہیں؟ کیا انہوں نے جواب نہیں دینا؟ کیا وہ بھول گئے؟ کیا وہ آب حیات پی لیا؟ کیا ہماری اداروں نے، ہماری اسٹیبلشمنٹ نے، ہماری آرمی نے، ہماری پولیس نے، ہمارے ججز نے، یا یہ پی ٹی ایم نے، یا نون لیگ نے، کیا انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ ان کو یہ بات ان کے سامنے آ چکی ہے کہ ان کو موت نہیں آئے گی؟ میرے اللہ نے تو کہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یہ عمر کے کون کون سے حصوں میں ہے، یہ سب جانتے ہیں. پاکستان میں ایک ایوریج ایج کتنی ہے؟ کیا انہوں نے آب حیات پی لیا ہے؟ کیا انہوں نے اللہ کو جواب نہیں دینا؟ کیا بالکل یہ جواب نہیں دیں گے؟ اتنا ظلم کریں گے، اس قدر ڈرامہ کھیلیں گے. اور یہ سب جو ذمہ دار ہیں آج پاکستان میں، جس کے ہاتھ میں ہتھیار ہے وہ ذمہ دار ہے. یاد رکھیے گا، آج پاکستان میں جس کے ہاتھ میں ہتھیار ہے وہ ذمہ دار ہے. اور آپ جانتے ہیں 2 اداروں کے ہاتھوں میں ہتھیار ہے، اور وہ دونوں ادارے ذمہ دار ہیں. اگر خان صاحب کو کچھ ہوتا ہے تو ساری ذمہ داری ان پہ عائد ہوگی. ساری ذمہ داری انہی دونوں اداروں پہ عائد ہوگی جن کے ہاتھوں میں ہتھیار ہے، جو ہم نے ہتھیار دیے تھے اپنی حفاظت کے لیے، لیکن انہوں نے ان کا صحیح استعمال نہیں کیا، اور انہی کو جواب دینا پڑے گا. تو ہم جو ہیں آخر تک قلم کی جنگ بھی لڑیں گے، جس بھی محاذ پہ لڑنی پڑی ہم یہ جنگ لڑیں گے. ہمارے خان صاحب نے کہا وی ول فائٹ انشاءاللہ. جزاک اللہ. زبردست زبردست. سسٹر میں ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کروں گا. آپ نے جو بولا ہے آئی تھنک دیٹ کوڈ بی اے ٹیگ لائن، جس کے ہاتھوں میں ہتھیار ہے وہ ذمہ وار ہے. اگر اس پہ کوئی آپ ویڈیو بناتے ہیں تو ہم یہ آئی تھنک اس ویری کیچی لائن وی کین پٹ اٹ آن. بھائی یقین مانے بھائی، یہ بولتے بولتے کیسے میری زبان پہ آئی ہے میرا اللہ جانتا ہے. وہ تو ٹھیک ہے سسٹر، بٹ ہمارا کام ہے وی ورک ان میڈیا، سو اینی تھنگ کمز فرام اینی بڈی وی آر ہیئر ٹو پروپیگیٹ اینڈ encourage everybody to follow it. So that could be something because obviously it's like a poetry. So احمد سے اس پہ اگر کوئی بھی سر میں آپ کو بتاؤں یہ بہت گہری بات ہے. آئی انڈرسٹینڈ، پر یہ ہمیں دیکھو آگے تک لے کے جانا ہے. کامن مین دیکھو ان کو میرے خیال سے شاید وہ غالب کی یا اقبال کی شاعری پسند ہے یا سم تھنگ، گاڈ نوز. وی ٹرائنگ اوور بیسٹ. ہم یہاں بیٹھے نا، ہمیں جی یہاں کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہم نے ان کو جگانا ہے. اصل میں تو دیکھو ظلم ان پہ ہو رہے ہیں، ہم پہ کچھ نہیں جی ہو رہا. ہم آرام سے بیٹھے ہیں، سینٹرل ہیٹنگ آن ہے اینڈ جی وی چلنگ. ٹھیک ہے نا، ان کا مسئلہ ہے مگر وہ نہیں جاگ رہے، تو ان کو جگانے کے لیے ہم بھائی کچھ بھی پیس کر آف سکتے ہیں. مائنڈ ختم ہو گیا ہے. بھائی یقین مانے پیس آف مائنڈ ختم ہو چکا ہے. بٹ پھر بھی ان کے لیے دیکھو ہم آخری ہماری دیکھو دل ہمارا دھڑکتا ہے. میں پوائنٹ سے تھوڑا سائڈ پہ جا رہا ہوں، باقی لوگوں کو موقع دیتے ہیں. مگر یہ جو جی آپ نے آخری لائن بولی تھی، اگر اس کو آپ کسی بھی خان کی ویڈیو پہ یا اس کی تصویر پہ کسی چیز پہ ڈال کے آپ اپلوڈ کریں تو میں
اپنے جو ٹی وی چینل ہمارا ہے بی ایف ٹی ٹی وی، آپ نے دیکھا ہوگا ہم سارے جو گروپ والے ہیں اس پہ ہم ویڈیو ڈالتے ہیں، تو اس پہ بھی ڈال دیں گے. بھائی اس پہ کیسے ویڈیو ڈالنی ہے مجھے بتائیں، میں بھی اس پہ ڈالوں گی، مجھے اس کا پتہ نہیں ہے، آپ پلیز جو ہے مجھے چاہے یہ نیچے جو میسج ہے کر نا، دیجیے گا. میں ابھی آپ کو دیکھتا ہوں، میرے خیال سے آپ فالو میں ہیں نا. جی آپ فالو میں ہیں آلریڈی، تو آپ نے کیا کرنا ہے، جو بھی آپ ویڈیو ڈالتی ہے نا اس میں ٹیگ میں یہ بی ایف ٹی ٹی وی لکھ دیا کریں، یا آپ بی ایف کامنٹ ٹی میں، ٹی وی. جی یا کامنٹ میں اس کا جو ٹیگ لائن ہے بی ایف ٹی ٹی وی جو کامنٹ میں ہوتا ہے وہ لکھ دیا کریں، اور جی یا یہ مجھے ان باکس کر دیا کریں. تو میں انشاءاللہ. ڈیلی جو ہے ٹھیک ہے. ہر بندے کی ایک ویڈیو اپلوڈ کر سکتا ہوں، کیونکہ ایک بھائی نے ہمیں 35 ویڈیو بھیج دی تھی، تو وہ ٹو مچ ناجائز ہو جاتا ہے نا کہ 35 کیسے میں دیکھوں گا پھر اس کو اپلوڈ کروں گا. تو یہ آپ کو پتہ ہے ٹائم از منی، مگر ایک ویڈیو سب کی ایک میں کوشش کروں گا کہ ہر بھائی بہن کی ایک ویڈیو میں اس پہ اپلوڈ کروں. اور یہ قسم بہت کی مہربانی. آرکائیو ہے، یہ آرکائیو پڑی ہوئی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا مروت صاحب کے جلسوں سے لے کر اس آرکائیو جی جو یو کے میں بھی آئے تھے نا. تو ٹرائی کریں، اور کچھ نہیں، کہیں نہ کہیں کسی کی تو وہ کہتے ہیں نا کانوں پہ وہ کچھ ہوگا اور وہ میں بھی اس سے انسپائر ہوں. تو ہمارا صرف کام یہی ہے کہ پاکستانیوں کو جگانا. دیکھو ہم اوورسیز میں اللہ میاں نے ہمیں سب کچھ دیا ہوا ہے، مگر ہمارا دل ان لوگوں کے بھائیوں بہنوں کے لیے دھڑکتا ہے جن کے میرے خیال سے دل بیچارے یا ڈر سے خوف سے سو گئے ہیں، یا اللہ عالم ہے. میں زیادہ اس پہ بات نہیں کرتا کہ ہمیں نہیں پتا ان کے اوپر کیا ہو رہا ہے، بٹ اسی فرسٹریشن ہوتی ہے. تو کچھ بھی نہیں انشاءاللہ ہے بھائی، کچھ بھی نہیں ہے، ایک سب مل کے نکلے نا، کچھ بھی نہیں ہے کر سکتے، بالکل کچھ بھی نہیں ٹوٹلی ہے کر اگری سکتے، ود یو. ابھی کچھ آپ بھی نہیں. ہمارے ساتھ بیٹھے رہیں کیونکہ ہم نے ایک دوسرے کل ایک شروع کیا تھا ایک پوائنٹ پہ، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس میں تھوڑا سا حصہ لیں. جی جی بھائی آتے میری ہیں، خواہش ہے میں حصہ لوں، لیکن کئی دفعہ وہ ہوتا ہے کہ بچے کئی دفعہ وہ ہو جاتے ہیں کوئی آؤٹ، تو مسئلہ پھر نہیں، جانا کوئی پڑتا مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہے. نہیں ہے. تھینک یو، جی تھینک یو. مزمل بھائی آپ کے پاس آتے ہیں اگر آپ فری ہیں، تو آپ نے پہلے ٹائم لیا تھا بریک کا. جی بسم اللہ. میں آپ کا نام پورا نہیں پڑھ سکتا، مزمل ہے یا پورا لمبا صاحب کا نام ہے؟ جی مزمل صاحب آپ سن رہے ہیں؟ مزمل مسعودین، یہ اٹلی والے جو بھائی ہیں، آپ کو آواز آ رہی ہے کہ نہیں؟ اچھا شاید آپ کی کال آ گئی ہے. جی جاتے ہیں شعیب صاحب کے پاس. شعیب بھائی آپ نے اگر کوشچن سنا ہے. سہیب بھائی، جی اچھا آپ بھی چلیں گے. جی ماسٹر بھائی آپ کی طرف آتے ہیں، پھر اوسی بھائی آپ لے کے چلو، میری دوسری طرف سے کال آ السلام رہی ہے. جی علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوری میں نے آپ کا نام جی سنا جی کہ آپ پہلے اپنا نام تو بتائیں، بہت لمبا سا ہے، آپ نے میرے کو اسپیس نہیں چھوڑی. کیا نام کیا بھائی؟ نہیں نہیں سر، السلام علیکم سب سننے والوں کو. جی جی اے سر میرا نام جو ہے نا، وہ پورا نام میرا مزمل عباس ہے. میں نے وہ مزمل سدو لکھا ہوا ہے، لیکن مجھے لوگ زیادہ نا سدو کے نام سے جانتے ہیں. اوکے سوری، میں نے آپ کا نام دیکھو بتانے کی کوشش نہیں کی، بٹ میں پڑھا نہیں جا رہا تھا کیونکہ آپ کو پتہ ہے بڑا چھوٹ سا نظر آتا ہے. ٹھیک ہے جی جی اصل سے دراصل بات یہ ہے کہ بھائی تقریباً میرے گھر والے جانتے ہیں میرے مزمل کے نام سے، تو زیادہ لوگ مجھے سدو کے نام سے جانتے ہیں، اس لیے میں نے وہ سدو لکھا ہوا ہے. تو بات یہ ہے کہ بھائی بات کیا کریں، جو 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 بات کی ہے نا انہوں نے، مانو باجی نے بات کی ہے کہ جس کے ہاتھ میں ہتھیار ہے وہی ذمہ دار ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس کے آگے کچھ کہنے کی ضرورت ہے. میں اس فکرے پہ انشاءاللہ ویڈیو ضرور بناؤں گا، اور ویڈیو صرف ویڈیو ہی نہیں ویڈیوز بناؤں گا میں، تو اپلوڈ بھی کریں گے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ عابد بھائی مجھے نا فہیم بھائی کا جو یوٹیوب چینل ہے اوسی نا بھائی ان کا لنک سینڈ کر دینا ان باکس میں. تے دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح یہ کہہ رہے ہیں نا خان صاحب کے یہ جو باتیں ہو رہی ہیں، فرد جرم عائد کر دی، جیل میں ڈالا ہوا، یہ سلسلہ اس پہ بات کر میں آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کتنا غصہ آتا ہے. کہ مجھے خود نہیں پتا کہ میں کس طرح کنٹرول کر چکا ہوں، اپنا غصہ کس طرح کنٹرول کرتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ میں گالی نہیں دے سکتا. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں گالی نہیں دے سکتا، میری تربیت ایسی ہے. مجھے سمجھانے والا صرف میری ماں کے علاوہ میرا اور کوئی نہیں ہے، نہ کوئی چاچا، نہ ماما پھوپھی، میرا کوئی بھی نہیں ہے. بہن بھائی ہیں مجھ سے چھوٹے ہیں، بڑا میں ہی ہوں. مجھے سمجھانے والی صرف ایک میری ماں ہے، جس نے مجھے یہی بتایا کہ کسی کا دل نہ دکھے تمہاری کسی بات سے. تو اگر پھر میں آتا ہوں اپنے جو پوائنٹ ہے ہمارا ایک قانون کی طرف. میں یہی سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو سلسلہ چل رہا ہے، جس طرح انہوں نے وہ آئی تھنک 54 سال پہلے کا جو کیس ہے بھٹو صاحب والا، اس کے پیچھے یہ لگ گئے ہیں، یہ ان کو کلیئر کیا یا نہیں کیا.
اگر دیکھیں وہ ان کو اگر بری کیا ہے یا کلیئر کیا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کی پھانسی کا پھر ذمہ دار کون ہے؟ ٹھیک ہے، خان صاحب کو جیل میں ڈالنا ہے، ان کا قصور کیا ہے؟ ٹھیک ہے۔ دوسری بات ہے ابھی جس طرح یہ مانو باجی کہہ رہی تھی نا کہ عوام کو جاگنا ہوگا، عوام یہ 70-75 سال سے جو سوئی ہوئی عوام ہے نا، جس طرح یہ تھپکیاں ہمیں پڑتی رہی ہیں، ہمیں سلانے کے لیے جس طرح یہ تھپکیاں پڑتی رہی ہیں نا، جس طرح ہمارے سیاستدان ہیں ہمیں لگاتے رہے ہیں تھپکیاں. میں اپنی بات کرتا ہوں کہ آج سے تقریباً 5 سال 6 سال پہلے یہ جو لفظ ہے نا اسٹیبلشمنٹ، اس کا نہیں پتہ تھا یہ اسٹیبلشمنٹ کا رول کیا ہوتا ہے، ان کو کیا کرنا چاہیے، ہمارے لیے ہماری اسٹیبلشمنٹ کیا ہوتی ہے، ادارے کیا ہوتے ہیں، یہ بیوروکریٹس کیا ہوتے ہیں، ان کا کام کیا ہوتا ہے، پولیس کا کام کیا ہوتا ہے. ابھی سمجھ آئیے کہ پولیس کا کام کیا ہے اور کیا کر رہے ہیں. راون وار کا انٹرویو آپ دیکھ لیں، اس کی طرف آپ جائیں تو یہ سلسلے کیوں چل پڑے ہیں. یہ جو کیسز ضروری ہوتے ہیں نا، جن کے فیصلے ضروری ہوتے ہیں وہ نہیں کیے جاتے. ٹھیک ہے، جو بھی فیصلہ ہوتا ہے نا وہ فیصلہ یہ لوگ وہ کرتے ہیں جس میں ان کا اپنا فائدہ ہوتا ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ ہوگی، پولیس ہوگی، بیوروکریٹس ہوگی، جتنے بھی یہ بڑے لوگ ہیں، نواز شریف وغیرہ، یہ جو لوگ ہیں وہ فیصلے عدالت میں ہوں گے، وہی فیصلے چیف جسٹس کے پاس جائیں گے، وہی فیصلہ وہ چیف جسٹس کا فیصلہ دے گا اور ان کے حق میں دے گا. ایسا کبھی نہیں ہم نے دیکھا، نہ ہی سنا ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ آگے بھی ہمیں دیکھنے کو یہ ملے گا کہ عوام کے حق میں کوئی فیصلہ انہوں نے کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے قانون کی بات تو جو ہے نا، وہ قانون تو ہمارے ملک میں ہے ہی نہیں. جمہوریت کا تو گلا گھونٹ دیا گیا ہے. جمہوریت ہمارے ملک میں کبھی بھی دیکھنے کو ہمیں نہیں ملی پچھلے 75-76 سالوں سے. ہمیں تو جو دیکھنے کو کیا سننے کو نہیں ملی ہے. تو انشاءاللہ یہ جو عوام کی بات ہے نا، عوام انشاءاللہ جاگ گئی ہے، لیکن عوام کے اندر ڈر ہے. ڈر اس کا بات نہیں ہے کہ ہم باہر نکلیں گے تو یہ ہمیں ماریں گے، اس بات کا ڈر نہیں ہے. لوگوں کو ڈر ہے اپنی ماؤں بہنوں کی عزت کا. جس طرح یہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ کر رہے ہیں نا، جو ہو رہا ہے آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم سب لوگ دیکھ رہے ہیں. تو انشاءاللہ اس کا جو ہے نا رزلٹ، وہ زیادہ تر لوگ، میں سمجھتا ہوں کہ لوگ ووٹ کا ویٹ کر رہے ہیں، وہ اپنا غصہ ووٹ سے نکالنا چاہ رہے ہیں. اور ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ جو عوام کا غصہ ہے نا، ہمیں 8 فروری کو دیکھنے کو ملے گا. اور ان کا اندازہ ہے، وہ لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ اس کا ہمیں کیا جو ہے نا رزلٹ ملے گا آگے جا کے. اس لیے یہ جو اونچے ہتھ کنڈے اپنا رہے ہیں نا، اسی لیے اپنا رہے ہیں. تو ان کو پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے. نواز شریف کو یہ جو اتنے پروٹوکول دے کے لانا، چند گھنٹوں میں ان کا یہ سلسلہ سارا کلیئر کر دینا، وہ اسی لیے یہ ہے کہ نواز شریف عوام کے لیے نہیں ہے. نواز شریف ہمارے دشمن ملکوں کے لیے ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہے. جب بھی نواز شریف آیا، دیکھیں اگر نواز شریف کو 3 بار اتارا گیا ہے تو کیوں اتارا گیا؟ جب بھی، اور یہ جو لائن اور لینتھ ہے نا اسٹیبلشمنٹ کی، تھوڑی سی اس پہ ہٹ کے اگر بولنگ کی ہے نا نواز شریف نے، تو نواز شریف کو چھکا ہی پڑا ہے. ٹھیک ہے، اگر ان کے اسٹیبلشمنٹ کے حق میں بولنگ کی ہے نا تو ان کے لیے بہتر ہوا ہے. تو انشاءاللہ اب جو عمران خان ہے، جب عمران خان کے ہاتھ میں بال تھی، جو بولنگ وہ کرتے تھے، تو یہ ہر دارہ، ہر بندہ، ہر ملک دشمن جو بندہ ہے نا، وہ بولڈ ہوتا گیا ہے. وہ ابھی اپنی وکٹیں بچانے کے چکر میں ہیں. اس لیے انشاءاللہ عوام نکلے گی. جس طرح خیبر پختونخوا سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے نا، ابھی پنجاب کی باری ہے، اور چند دنوں میں آپ دیکھیں گے. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری، میرا یہ ایمان ہے، میرا اندر یہ کہتا ہے، میرا دل یہ کہتا ہے کہ جو بھی کر لیں، کسی بھی کیس میں خان صاحب کو سزا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں نا سافر میں ان کو سزا ہوگی، یہ فرد جرم لگ گئی، یہ کچھ نہیں ہے. یہ وقتی طور پہ عوام کو انڈر پریشر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایسا نہیں ہوگا، خان صاحب کو سزا نہیں ہوگی.
خان صاحب کی جو ہماری مطلب ہے کہ ہماری پارٹی ہے پی ٹی آئی، انشاءاللہ یہ ون بھی کرے گی، یہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ بھی آئے گی، انشاءاللہ بہتر ہوگا جی۔ بھائی دفعہ جتنی بھی باتیں کریں نا، باتیں کرنے کے لیے تو عابد بھائی آپ کرتے ہیں ساری رات، اگر مجھے بولنے کا موقع ملے تو میں ساری رات ہی بولتا چلا جاؤں گا، لیکن جو میرے تو بہت جو ہے نا دل کو بات لگی مانو جی کی، جس کے ہاتھ میں ہتھیار ہے وہی ذمہ دار ہے، میں نہیں سمجھا کہ مجھے آگے کچھ کہنا چاہیے۔ تھینک یو جس سر، کے اوور ٹو یو۔ جس کے ہاتھ میں ہتھیار ہے وہی ذمہ دار ہے، زبردست۔ آج مانو میں نے بڑا زبردست فکر کہا ہے جی۔ اور اسی اور بھائی آپ اور دیکھیں، اور دیکھیں ایک ہوتا ہے سلام، ایک ہوتا ہے کسی کو نا سلام کرنا، سلام پیش کرنا۔ میں مانو باجی کو خدا قسم سلام نہیں سلوٹ پیش کرتا ہوں، اور کھڑے ہو کے کر رہا ہوں، میں ابھی بیڈ سے نیچے اترا ہوں، خدا قسم میں کھڑے ہو کے سلوٹ کر رہا ہوں ان کے یہ فکرے کو، واللہ واللہ میرے دل کو بہت ٹچ کیا۔ میں اس پہ ویڈیو بناؤں گا، بلکہ ویڈیوز بناؤں گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے سب کو، مانو باجی آپ کو بھی اللہ تندرستی صحت دے، آپ نے بہت اچھی بات کی، تھینک یو سیری ویری مچ سر۔ جی بہت مزمل بھائی میرا ایک سوال ہے آپ سے۔ بہت مہربانی آپ کی، جزاک اللہ، بہت مہربانی جو ہے نا، آپ مجھے جی کھڑے ہو کے نا سلام کریں، بہت مہربانی آپ کی۔ اچھا اچھا میرا جی ایک سوال ہے مزمل بھائی سے۔ جی مشتاق بولے آپ۔ مشتاق بھائی، مشتاق مرتضی سر تھوڑا سا ڈیکورم کا خیال کیجیے گا، آپ ضرور جی سوال کیجیے گا تھوڑا سا، میں اسے تھوڑا آگے لے کے چلتے ہیں۔ اوسی بھائی، بی ایف ٹی بھائی بزی ہیں، آپ یہ آگے لے کے چلیں گے تو آپ کیا کہیں گے؟ مانو بہن نے جو یہ فکرہ کہا ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے، اور آگے لے کے چلے جی یہ السلام علیکم سوال سارے میں۔ بھائیوں کو، ساری بہنوں کو میری طرف سے۔ جی مانو بہن تو وعلیکم ظاہر ہے السلام۔ ہمیشہ کی طرح بہت اچھی ایک سپیکر ہیں، بڑی اچھی ڈیبیٹر ہیں، اور بڑا خوبصورت ان کا انداز بیاں ہے، اور اس کا کنٹینٹ بھی بڑا اچھا۔ آج انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ظاہر ہے ہمارے جو یہ پاکستان کے آج جتنے حالات ہیں، ان کے ذمہ دار تو وہی ہیں جن کے پاس بندوق ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ جیسے ابھی ملٹری کورٹس کا فیصلہ آپ کے سامنے ہے، تو ایک دو نیوز آپ کو اور دے دیتے ہیں کہ 14 تاریخ کو جو لاہور بار ہے، وکلا نے احتجاج کا، کیونکہ یہ وکلا کے کندھے کے اوپر بھی بہت بڑی اب ذمہ داری ہے کہ رول آف لا کی جو عملداری ہے پاکستان کے اندر، اس کے سب سے بڑے جو سٹیک ہے، جن کا اس سسٹم کے اندر سب سے بڑا سٹیک ہے، یعنی لیگل سسٹم کے اندر، ٹھیک ہے، تو وہ وکلا ہیں۔ تو وکلا نے اس کے اوپر احتجاج کی کال کی ہے، تو ہم توقع کرتے ہیں کہ پورے ملک گیر احتجاج وکلا کریں گے اس کے اوپر۔ تمام پارٹی جو ان کی ایفیلیشنز ہیں، ان تمام پارٹی ایفیلیشن کو بلائے طاق رکھ کے صرف پاکستان میں رول آف لا جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ جدوجہد کریں گے۔ تو بی ایف ٹی بھائی آپ ہیں یا بیٹھے ہیں یا ابھی اوے ہیں آپ؟ اوسی بھائی ان کی کال آ گئی ہے، آپ آگے لے کے چلیں گے آپ۔ جی اور مجھے اپنا عابد بھائی، مجھے ایکچولی میں ابھی آیا ہوں، تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ کیا ڈسکشن چل رہی تھی یہاں پہ، مجھے آپ کے سبجیکٹ پتہ نہیں۔ اچھا سر، وہ کرنٹ جو علیمہ باجی نے بیان دیا ہے وہ والا، کہ ہمیں جو ہے یہ ہراساں کیا جا رہا ہے یا ہمیں دہشت گرد سمجھا جا رہا ہے، ہماری صبح سے لے کے شام تک ہمارا پیچھا کیا جاتا ہے، ہم آزاد ملک میں رہ رہے ہیں یا نہیں۔ اور ایک جو مردہ جو ہے انہوں نے زندہ کر رہے ہیں، اور زندہ کو مردے کی جگہ لے کے جا رہے ہیں، یعنی کہ جو بھٹو کا کیس ہے اس کے اوپر وہ چلا رہے ہیں، اور مرشد کے اوپر وہ جی صاحب بھٹو خامی۔ صاحب کے تو ویسے کیس کا فیصلہ ہونا چاہیے، اور جو ضیاء صاحب کو میرا تو خیال ہے ہو سکتا ہے بہت سارے دوست یہاں اختلاف کریں، یا تو ان کو قبر سے نکال کے پھانسی دوبارہ دیں، یا ان کے کسی اجاز الحق ویسے اچھا بندہ ہے تو عابد بھائی، یا اس کو نہیں، پھانسی دے دیں۔ وہ بات آپ کی صحیح ہے، لیکن یہ وہی کچھ تو عمران خان کے ساتھ بھی کر رہے ہیں نا، تو اس میں آپ کیا ابھی یہ جو چیف جسٹس ہے یہ مردوں کو نکال کے یہ کریں گے، سارے کیس وہ نکالیں گے؟ سر یہ ایک جسے کہتے ہیں نا ڈی فنک سسٹم، میں نے تو کل بھی اس سے بات کی ہے۔ اگر میری پرسنل رائے آپ اس پہ لینا چاہتے ہیں تو میں تو اس کو مافیا کا سسٹم ایک سمجھتا ہوں، کیونکہ جہاں ججوں کے بیڈ رومز کی ویڈیوز بناتے ہیں فوجی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی کو آپ سر آپ لے کے چلیں، وہ خود ہی کنکلوڈ کریں گے 5 ججز اور 11 ججز کا؟
जी इन्हीं जी को, इस पे या जो आप फैसला अपने आया हम से रोटेट करते हैं इस पे, फिर मैं इंशाल्लाह कंक्लूड करूंगा, तो ऊपर से शुरू करते हैं। मास्टर भाई आप क्या कहते हैं, ये जो मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला आज आया है इसके ऊपर आपकी क्या से है ऊपर से? थोड़ा सा लिमिटेट कर देना, थोड़ा सा इन्हें बता दें तो उसके बाद मुझे बता देना। ओसी भाई, मिलिट्री जो फैसला आया उसके थोड़ा सा आप बता दें तो उसके बाद ये जी जी इस शुरू पे हो। आज फैसला ये आया, देखें जी, जो आपका एक कानून है, पाकिस्तान का एक आइन है, उस आइन के तहत जो सारे अदारे काम करते हैं नॉर्मली, ठीक है, तो एक हमारे यहाँ टूटा फूटा सही गलत या जिस तरीके से भी एक निज़ाम इंसाफ मौजूद है। तो जो मिलिट्री कोर्ट्स होते हैं, मिसाल के तौर पे जिस आइन की शिक के तहत मिलिट्री कोर्ट्स की इजाज़त है, मिसाल के तौर पे, यानी इवन के जो मिलिट्री का अपना भी कानून है, उसमें भी जो तादीबी कार्रवाई होती है, यानी डिसिप्लिन से मुतल्लिक जो हाजिर सर्विस फौजी होता है, अगर उसने फौजी डिसिप्लिन की कोई खिलाफ वर्जी की होती है तो वो फौजी अदालत के अंदर ट्रायल किया जाता है। यानी कि एक फौजी जो है एक समझ लें कि मैट्रिक 3rd डिवीजन मैट्रिक पास फौजी, जिसकी कोई कानूनी तरबियत नहीं है, जिसका कोई विजन नहीं, जिसके पास कोई काबिलियत नहीं कि वो कानूनी तमाम जो लिटिगेसीज हैं कानून के अंदर, जितने छोटे छोटे पहलू हैं उनके मुताबिक वो फैसला, क्योंकि फौजी की तो ट्रेनिंग नहीं, चौकीदार आपने घर के बाहर रखा है तो वहाँ आपने तो इसलिए रखा है कि कुत्ता बिल्ला सूर आ जाता है तो जी मेरे ख्याल में आपकी कॉल आ गई है ना ओसी भाई। ओसी भाई मेरे ख्याल में आपकी कॉल आ गई है। जी मास्टर, मास्टर भाई आप, जी ओसी भाई वापस आ गया। जी इस पे मास्टर साहब आप देखेंगे मिलिट्री कोर्ट्स हैं, मिलिट्री कोर्ट्स का मतलब है, आवाज आ रही है आबिद भाई, मुझे बता दे जरा। जी हाँ जी, आवाज आ रही है। जी तो मैं ये बात कर रहा था कि एक फौजी की जो है वो तो तरबियत भी नहीं है इसके ऊपर कि वो कानूनी एक माहिर के तौर पे, एक जज के तौर पे, या इवन एक वकील के तौर पे, या इवन आप अदालतों में एक जो वकील का मुंशी होता है वो भी कानूनी मामला एक फौजी से ज्यादा समझता है। फौजी तो एक चौकीदार है, घर के बाहर आपने खड़ा किया कि कोई कुत्ता बिल्ला आता है तो वो आपके खानदान को उससे महफूज रखे, चौकीदार का ये काम है। चौकीदार से आप अपने घर के फैसले, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के फैसले, अपनी बेटियों के रिश्तों के फैसले तो चौकीदार से नहीं करवाते ना घर में बैठा के अंदर, उसका काम। तो ये जो बाहर जो चौकीदार है, जो कुत्ते बिल्लों की हिफाजत के लिए हम उसको तनख्वाह देते हैं, वो आज घर के अंदर आपके बेडरूम में आ गया और आपके घर के फैसले वो कहता है जी मैं करूंगा। तो ये आज का हमारा सवाल है, इस पे आप क्या कहते हैं? मास्टर साहब आपकी तरफ आते हैं सबसे पहले, व्हाट इज योर से? नहीं इसमें नीचे चले, मेरा ख्याल है मास्टर साहब नहीं है, तो नीचे से शुरू कर लेते हैं। मलिक राशिद, मलिक राशिद साहब अनम्यूट करें, आपकी क्या से है इस पे? अस्सलाम वालेकुम जी। जी 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 कैरियन साहब, वालेकुम सलाम। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ? ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੀ ਇੰਟਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਨੇ। जी चले जी हम नीचे से शुरू कर लेते हैं। इस पे नीचे राजा खान साहब आप आए हैं अभी, आपकी क्या इस पे है राय? ये जो मिलिट्री कोर्ट्स की इजाज़त सुप्रीम कोर्ट ने दी है आज, इस पे व्हाट डू यू से? Okay, thank you, Janab. Assalamu alaikum, everybody. जी brother, उसी thank you again. Brother, basically ये तो जो होता है ना सिविल लॉ, जैसा भी हमारा कहते हैं ना सिविल प्रोसीजर, उसके खिलाफ है। जो इंग्लिश लॉ है वो नहीं मानता, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट की तो वो डिसिप्लिन के बस ट्रिब्यूनल, वो तो कोर्ट ही नहीं होते,
وہاں تو نہ کیا کہتے ہیں نا وہ انڈیپینڈنٹ اس کی کوئی ہے جوری سروس یا اور کوئی انڈیپینڈنس ہوتا ہی نہیں نا. وہ تو بس ایک بات سنتا اس پر ہی نا فیصلہ دے دیتے ہیں. جیسے وہ ملٹری لا ہوتا ہے, آرمی لا ہو گیا یا ایئر فورس لا یا نیوی لا, تو یہ تو کیا کہتے ہیں نا سول لا کی نفی کرتا نا. تو میرا خیال یہ تو 73 کانسٹیٹیوشن اور جیسے آزاد کشمیر میں بھی ہے اور پاکستان میں جو بھٹو صاحب نے کانسٹیٹیوشن بنائی ہوئی تھی اس کی تو یہ سر عام کہتے ہیں نا نفی کرتا ہے. یہ جو ملٹری کورٹ ہیں یہ ان کیا کہتے ہیں نا ریمیٹ ہی نہیں یار سویلین کو نا وہاں کہتے ہیں نا لے کر جانا, اور یہ ہو کیونکہ یہ الٹر کانسٹیٹیوشنل ہے, یہ کانسٹیٹیوشن کے باہر ہے یہ بات. تو جو ہمارا سپریم کورٹ انفارچونیٹلی یہ پیچھے سے کمپنی والے چلا رہے ہیں اس کو, یہ تو ایک کینگرو کورٹ بن چکا ہے انفارچونیٹلی. اس کو بھی جب پی ٹی آئی کی انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم گورنمنٹ آئے اس کو بھی ریوامپ کرنے کی ضرورت پڑے گی. تو سول لا اور جو ملٹری لا یہ تو سیپریٹ کہتے ہیں نا پروسیجرس ہیں, لا ہیں. انگلش لا میں بھی ایسا ہی ہے. تو یہ جو کامن لا آف انگلینڈ ویلز جیسے پاکستان میں اس کی تو یہ نفی کرتا ہے. میں تو اس کو نہیں مانتا. تھینک یو یار. جی راجہ خان صاحب بہت اچھی بات آپ نے کی کہ یہ جو ملٹری کا قانون ہوتا ہے وہ صرف جو ڈسپلنری ایکشنز ہوتے ہیں, یعنی فوج میں جو فوج کے اپنے اندر کے قاعدے قانون ہیں اور نظم و ضبط ہے, اس کی خلاف ورزی کے اوپر کسی فوجی کو فوجی سزا دے سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کیونکہ جو کامن لا ہے, کامن لا میں تو اس کی گنجائش نہیں ہے, لیکن یہ بہت بڑا ایک بلیک ڈے ہے ان دی ہسٹری آف پاکستان, اس طریقے سے کہ آج جن اعلیٰ ترین عدالت جس کو ہم کہتے ہیں اور ان ججوں کو جن کو ہم یعنی ہمارے نظام انصاف کے سب سے جو کہتے ہیں کہ معتبر جج صاحبان ہیں, یعنی اس خیراتی میں سب سے اوپر ہیں, تو انہوں نے ہی سپریم اتھارٹی جی انہوں نے سپریم کورٹ جی بالکل انہوں نے سپریم ہی اتھارٹی اسی طریقے سے آپ سمجھ لیں کہ ایک ماں جیسے اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں سے جو ہے کہ وہ آگ میں جھونک دیں, یہ ایسا ہی ہے. یہ جو ان سپریم کورٹ کے ججوں نے جو آج کیا ہے کہ اپنے ایک ماں نے اپنے بچے کو قتل کر دیا, رائٹ, تو بہت بڑا ایک تاریخی سیاہ دن ہے پاکستان کی تاریخ میں. تو نیچے یہ مرتضی غلام مرتضی صاحب سوال آپ نے سن لیا بھائی, آپ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم جناب جی. میں جی بھائی مزمبر جو بات کر رہے تھے ان کی بات میں ایک سوال کرنا چاہتا تھا, لیکن میں اس بات کو آگے لے کے چلتا ہوں. وہ کہہ رہے تھے کہ جناب پاکستانی عوام ہو سکتا ہے پنجاب میں باہر نہ نکلے, لیکن جب ووٹ ہوں گے تو وہ اپنا غصہ نکالیں گے. لیکن بھائی صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو پی ٹی آئی کو وہ مائنس کر دیتے ہیں بدماشی کے ذریعے, تو پھر ہم کیسے اپنا غصہ نکالیں گے؟ یہ میرا سوال تھا اپنے مزمل بھائی صاحب کو, لیکن وہ چلے گئے ہیں. لیکن بھائی بات یہ ہے کہ ہمارے جو آرمی ہے کیا وہ دیانتداری سے اپنا کام اپنا فریضہ داد کر رہے ہیں؟ تو سوال پیدا ہوتا ہے جی نہیں, وہ اپنا کام ٹھیک نہیں کر رہے. دیکھو جی ان کا کام ہے کہ پاکستان کی حفاظت کرنا, اپنے پاکستان کی عوام کی حفاظت کرنا. کیا وہ کر رہے ہیں؟ تو جواب آتا ہے نہیں, وہ ہمارے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. جیسے ہم فلسطینی ہیں, جیسے ہم کشمیری ہیں, جیسے ہم غیر ہیں, ہم پاکستانی نہیں ہیں. دوسرا سوال یہ آتا ہے کہ پولیس جو ہماری ہے کیا وہ ہمیں تحفظ دے رہی ہے؟ پاکستان ہمارا ہے, اگر ہمارے ساتھ کوئی بے انصافی ہوتی ہے, کوئی جرم کرتا ہمارے ساتھ, ہم پولیس کے پاس جاتے ہیں انصاف کے لینے کے لیے. کیا وہ انصاف ہمیں دیتے ہیں؟ کیا وہ تحفظ دیتے ہیں ہمیں؟ بلکہ وہ الٹا ہم پر ہی تشدد کرتے ہیں, ہم سے پیسے لیتے ہیں, ہم لوٹ جاتے ہیں, پھر ہم سے ہی مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں پیسے دو, ہم آپ کا کام کریں گے. ہاں جی, ہماری عدالتیں,
ہم نے ان کو بٹھایا ہمارے فیصلے کریں. کیا ہماری عدالتیں ہم سے عدل کرتی ہیں, انصاف کرتے ہیں؟ بھائی صاحب, لوگ مر جاتے ہیں, یقین کریں وہ فیصلے ہی نہیں کرتے. ان کی جو آگے نسل آتی ہے وہ آگے کیس لے کے جاتے ہیں. یہ کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ؟ کیا یہ پاکستان اسلامی ملک ہے؟ کیا یہ اسلام ہمارا یہ سکھاتا ہے؟ یہ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. کیا یہ ہم شہری ہیں پاکستان کے, کیا ان کو ہمارے ساتھ ایسا سلوک کرنا چاہیے؟ کیا ہمارے بچوں کا کیا قصور ہے ان کو اندر جیلوں میں بند کر رہے ہیں؟ ہماری بیبیوں کا کیا قصور ہے ان کو اندر بند کر رہے ہیں, ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں, تشدد کر رہے ہیں, ان کے ساتھ ریپ کر رہے ہیں؟ کیا یہ انسانیت ہے؟ کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ ہمیں بتائیں کہ ہم کہاں جائیں ہمیں انصاف ملے, کس ملک میں جائیں, کس کو پکارے ہم کہ ہماری مدد کریں. میں کہتا ہوں لاہ لعنت ان داروں پہ, لاہ لعنت اس نظام پہ. یہ حرامی لوگ ہیں, یہ ظالم لوگ ہیں, ہمارے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. بھائی جی غلام مرتضیٰ عمران صاحب خان کا کیا قصور ہے بھائی؟ اس نے کون سا جرم کیا ہے؟ انہوں نے ان کو بند کیا ہے, ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں, اس کی فیملی کے ساتھ کر رہے ہیں, ان کی بہنوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں, اس کی بیوی کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں, اس کے لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. کیا قصور ہے؟ کیا یہ وہ پاکستانی نہیں ہے؟ کیا ان کا کوئی حق نہیں پاکستان میں؟ کیا وہ نہیں بول سکتے؟ کیا ان کا کوئی حق نہیں ہے جلوس نکالنے کا؟ کیا وہ جلسے نہیں کر سکتے؟ کیا شریفہ گنجائی صرف کر سکتا ہے؟ کیا زرداری کتا کر سکتا ہے؟ کیا ان لوگوں کا یہ حق ہے چوروں چکوں بدماشوں کا؟ کیا ان کا ملک ہے ان خنزیروں کا؟ لاہ لعنت ہے اس نظام پہ, مرتضی لاہ جی لعنت ہے اس جمہوریت پہ, السلام لاہ علیکم. لعنت ہے ہمارے عدالتوں پہ, لاہ لعنت ہے ہماری آرمی پہ, لاہ لعنت ہے ہماری پولیس پہ, جی لاہ مرتضیٰ لعنت ہے غلام ہمارے مرتضیٰ صاحب نظام پہ. آپ زبردست آپ نے کہا, بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں. تو بالکل میرے بھائی, ہم ہی پاکستانی ہیں. ہم جو 95% پاکستانی آج بطور قوم کھڑے ہیں, ہم ہی پاکستانی ہیں. ہمیں اس ملک کو آزاد کروانا ہے, اس غیر ملکی قابض فوج سے ہمیں اس ملک کو آزاد کروانا ہے. آپ میوٹ کیجئے گا, جی سوال ہم آگے لے کے چلتے ہیں. لیکن بھائی جی صاحب آپ کیا میوٹ, نہیں مرتضیٰ غلام انقلاب مرتضیٰ نہیں صاحب, آنا چاہیے پاکستان میں؟ جی ہم انشاءاللہ اسی پہ آپ کو روٹیٹ ہو کے آپ کی باری دوبارہ آئے گی. پلیز بگ ٹھیک ہے جی, رسپیکٹ فار یو سر, بگ رسپیکٹ فار یو, تھینک یو. تھینک یو جی. جی نیکسٹ اسی مانو بہن, چیلنج آپ نے تھوڑا سا سنا ہمارا. انقلاب نہیں آ سکتا, ریفارم آ سکتا. جی مانو بہن, آپ کیا کہتی ہیں اس پہ؟ جی جی ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں. دیکھیں ذرا کہ پہلے جو بھائی نے بات کی کہ پی ٹی آئی کو مائنس کرنے کی سوچ ہے. پی ٹی آئی کو تو ان کا باپ بھی مائنس نہیں کر سکتا. انشاءاللہ 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 میں یہ لکھ کر اپنے سگنیچر کر کے دے سکتی ہوں انشاءاللہ. دوسری بات پہ چلیں, ملٹری کورٹس. جی آئین, دستور, کوڈ آف لائف کسی بھی قوم کی شان ہوتا ہے. ہم انشاءاللہ اپنی آئین کی توہین نہیں ہونی دیں گے. ہم اپنی پاکستانی عوام سے, اپنی قوم سے یہی ریکویسٹ کر سکتے ہیں, جاگو بچاؤ اپنا دستور, ملٹری کورٹس نامنظور. جاگو بچاؤ اپنا دستور, ملٹری کورٹس نامنظور. اگر ملٹری کورٹس کا اتنا شوق ہے تو سسپینڈ کر دو آئین کو, لگاؤ ماشاء اللہ. ڈرتے کیوں؟ آج خان موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑا ہے, اپنے انجام سے نہ ڈرو, لگاؤ ماشاء اللہ. اور آج ہماری عدالتیں, ہماری کورٹس آئین کا تحفظ کرنے میں ناکام ہو چکی. ہماری عدالتیں اپنے لوگوں کو انصاف دینے میں ناکام ہو چکی.
ہماری عدالتیں، ہمارے ججز محب وطن پاکستانیوں کو تحفظ دینے میں ناکام ہو چکے۔ تو سنیے گا غور سے، انصاف ظالموں کی حمایت میں جائے گا، انصاف ظالموں کی حمایت میں جائے گا، یہ حال ہے تو کون عدالت میں جائے گا؟ اور آپ کو پتہ ہے پھر اگر عدالت میں نہیں جائے گا تو ہر انسان خود ہتھیار اٹھائے گا۔ یہ پہلا 2 شعر تھے جو یہ حال ہے تو کون عدالت میں جائے گا، میں اس میں آگے بڑھاتی ہوں اس کو، ہر شخص خود ہتھیار اٹھائے گا۔ وہ آپ کو یاد ہے جب خان صاحب نے ایک سپیچ کی تھی نا تاریخی اقوام متحدہ میں، تو انگلش میں جو سپیچ تھی اس کا کیا مطلب تھا، اس میں لاسٹ میں جب وہ کہتے ہیں کہ مغربی فلموں میں دکھایا جاتا ہے کہ جب کسی کو انصاف نہیں ملتا تو وہ انصاف لینے کے لیے ہتھیار اٹھا لیتا ہے۔ ایک مشہور فلم کا خان صاحب نے ریفرنس دیا تھا ڈیتھ فش۔ خان صاحب بتاتے ہیں کہ ڈیتھ فش میں جب ایک شخص کی بیوی قتل ہوتی ہے تو وہ ہتھیار اٹھا لیتا ہے، لٹیروں کا قتل عام شروع کرتا ہے، اور جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ پورا سینما ہال تالیوں سے گونج اٹھتا ہے۔ تو بس یہی انجام ہے، اس کو روکنا ہے یا اس کو کرنا ہے۔ جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ۔ جی زبردست بانو بہن، زبردست۔ یہ حال ہے تو عدالتوں میں کون جائے گا، یہ آپ کا پہلا مصرع تھا، اور دوسرا پھر ہر کوئی ہتھیار اٹھائے گا، یہی تھا۔ جی یہ ابھی بنا ہے تو پھر انشاءاللہ اس کی وہ کر کے پھر میں دوبارہ کر دوں گی انشاءاللہ۔ جی زبردست، زبردست ہو گیا۔ آج مانو بہن چھائی ہوئی ہیں، آج فکرے آ رہے ہیں، ہاں جی، آج وہ کیا کہتے ہیں، جزاک اللہ۔ نزول ہو رہا ہے آج آج نزول ہے، بالکل ہماری بہن کا۔ ماشاء جی عدنان بہادر صاحب، میرے بھائی آپ بیٹھے ہیں، آپ آج یہ جو سپریم کورٹ نے جو ملٹری کورٹ کا انہوں نے بحال کر دیے 1/5 سے، اور اپنے ہی بچے کو یعنی اپنے انصاف کا جو ان کا تھا اس کو قتل کر دیا، ایک چوکیدار کو جس کا کیلیبر بھی نہیں ہے اس کو انصاف کی کرسی پہ بٹھا دیا، کیا کہتے ہیں آپ؟ جی تھینک یو سر، آپ نے موقع دیا۔ یا نعبدو و ایاک نستعین۔ اچھا بات یہ ہے کہ آپ ابھی تک آپ نہیں سمجھے کہ یہ ہمارا کورٹ کا نظام جو ہے وہ ہمارے لیے بس ایک کھلونا بنا ہوا ہے۔ یہ تو کب کا ہمیں پتہ چل چکا ہے، یہ تو اس دن کا پتہ چل چکا ہے جب آدھی رات کو عدالتیں لگائی گئی تھی، یہ تب سے یہ کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں، یہ کوئی آج کی بات تھوڑی ہے۔ یہ ہمارے پاس صرف ایک پیادہ ہے، شطرنج کا ایک پیادہ ہے جو اس کو کھیلنے والا اپنی مرضی سے اس کو استعمال کرتا ہے، یہ ایک پیادے سے زیادہ کچھ نہیں رہا، اور یہ ہمیں بہت پہلے سے پتہ چل چکا ہے۔ اب بس ہم یہ کرتے ہیں اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے، کبھی کہہ دیتے ہیں جی یہ انہوں نے یہ فیصلہ کیسے کر دیا، یہ فیصلہ ہمارے پاس نہ عدالت نام کی کوئی چیز ہے، نہ ہمارے پاس یہ اس کو، میں تو کہتا ہوں کہ اب آپ ہمیں اس کو اس طرح بات کرنی چاہیے کہ یہ ہے ہی کوئی نہیں، اپنے ذہنوں میں یہ بات بٹھا لیں کہ یہ ختم ہو چکا ہے ہمارے پاس۔ یہ بس وہ جو ایک رسومات ہوتی ہیں نا، رسومات ادا کی جاتی ہیں ہمارے پاس نہ تو کوئی قانون ہے، نہ کوئی عدالت ہے، نہ کوئی جج ہے، اس لیے ہمیں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے۔ اب یہ بہت پہلے کا ختم ہو چکا ہے، ابھی وہ اس طرح کرتے ہیں۔ ابھی دیکھیں آپ، اگر اس میں کوئی بات ہوتی، ٹھیک ہے، اب اچھا ان کا طریقہ واردات آپ دیکھیں، کرتے ایسے ہیں، ایک طرف سے نا سیشن کورٹ کا کوئی چھوٹا موٹا جج آتا ہے اور وہ جناب کوئی ایک آدھ آرڈر روک دیتا ہے، آپ نوٹ کریے گا اس چیز کو، وہ ایک آدھ آرڈر کو روک دیتا ہے، کوئی گرفتاری روک دیتا ہے، یا پھر کوئی جلسے سے وہ کہتے ہیں جی نہیں جی ان کو جلسہ کرنے کی اجازت دیں، یا پھر وہ جناب کوئی قانون پاس ہونے لگتا ہے تو اس کو بڑی عدالت کا کوئی ایک آدھا جج روک دیتا ہے۔ وہ روکتے اس لیے ہے کہ ہم لوگ جو اس کے خلاف بات کرتے ہیں نا، چلے ہم حد تک دیکھیں ہر بات کا، سوری میں ہر بات کاٹ رہی انسان ہوں، کا رویہ، جو ہر مجھے اجازت انسان دیجیے کا گا پلیز۔ ایٹیٹیوڈ ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ابھی اتنا معصوم لوگ جو ہیں نا وہ اس بات سیریس لے جاتے ہیں، وہ جی کہتے ہیں جی سیشن جج نے تو گرفتار۔ عدنان بھائی ایک منٹ، جی مانو بہن آپ نے کچھ کہنا جی ہے؟
जी मेरे भाई भाई, मुझे भी जाना है, तो प्लीज मुझे इजाजत दीजिएगा, तो मैं आपको अल्लाह हाफिज कहती हूँ, मैं फिर ज्वाइन करूंगी। और बोलें आज आप। मैं बहुत परेशान थी खान साहब के लिए, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला मदद करेंगे, तो अच्छा इंशाल्लाह। जो कुछ आपने लफ्ज जो कुछ आपने कहा है आज, जो तमीज बांधी थी आज आपने, जो शेर जी कहे थे, इनके ऊपर थोड़ा सा काम करके तो फिर हमें आके सुनाइएगा जरूर, ठीक है जी। जी, इंशाल्लाह ताला मैं लिखूंगी। भाई मैंने ऑल पंजाब गजल कंपटीशन विन किया हुआ है। इफ्तिखार आरिफ साहब थे, उनको जो कर रहे थे, तरह मिसरा था कि मेरा और उसका राब्ता हाथ और दुआ का था, ये उन्होंने तरह मिसरा दी थी, तो मुझे वहां पे मैंने विन किया था इसको। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जबरदस्त मानो बहन, जबरदस्त, माशाल्लाह, जजाकल्लाह। तो जज़ाकल्लाह कंटिन्यू भाई। रखिएगा, क्योंकि एक ये भी इजहार जो आपका माफी ज़मीर है, उसके इजहार का एक टूल है पोइट्री, जी बहुत जी। जबरदस्त। हम तो इस तरह हमारी तो वो जिसे कहते हैं कि हिस्से वो है नहीं पाकिस्तान है। में वो पहली इंसान थी जिसने एक स्पेशल फील्ड में रिसर्च करके एक बुक लिखी थी, जो आज भी मेरी यूनिवर्सिटी में उनको रेफरेंस दिया जाता है, क्या लेकिन बुक का नाम था आपका? जी बुक का मैं नाम अभी नहीं क्या था? बता सकती, सब मेरे पीछे पड़ जाएंगे कि अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है, ओके ओके जी ओके, जज़ाकल्लाह फी जज़ाकल्लाह अमानिल्लाह। खैर। अदलान बहादुर, प्लीज, सॉरी आपको अगर थोड़ा इंटरप्ट हो गया, आप कंटिन्यू अगर कंटिन्यू। मानो बहन हो सके तो जरूर उस बुक का नाम हमें इन बुक्स कर दीजिएगा। मैं और रोसी भाई जरूर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह फॉर श्योर। जी। अदलान भाई, आप कंटिन्यू प्लीज। भाई वो रिसर्च का मुकाला था काफी बड़ा जी, 114 पेजेस का। जी, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। जी जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच मानो बहन। जी अदनान भाई, आप कंटिन्यू कीजिएगा जरा। जी जज़ाकल्लाह। जी सर, मैं ये बात कर रहा था कि आपने इनका तरीक़ा वारदात नोट किया होगा कि ये एक आधा छोटा मोटा कोई आर्डर रोकते हैं, उसका ये आर्डर देते हैं कि नहीं जी ये जो कानून साजी और ये नहीं ठीक है, ये इस गिरफ्तारी को रोक दें। ये सिर्फ सादा फहम लोगों के लिए ना इन्होंने तमाशा बना के रखा हुआ है। असल में इनका माइंड सेट इनका नहीं चेंज हो रहा, हमारा तो हो गया ना, हमें तो पता चल गया है कि ये अब क्या करना चाहते हैं, कि ये हमें हमें सारी चीज़ें पता चल गई। खान साहब ने हमें तकरीरें कर कर के, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर कर के, टीवी पे बैठ के बता हमें तो पक्का कर दिया कि ये लोग असल में फसाद की जड़ ये हैं। ठीक है, पहले भी देखें आप, पहले इससे भी ज़रा पहले जाए ना, तो मियाँ सांप जो है ना, सांप भी जो है ये भी बेचारा थोड़ा थोड़ा कहता था मुझे क्यों निकाला, या ये जो वो क्या कि खलाई मखलूक और इस तरह के नाम ये रखते थे, लेकिन उनके अंदर इतनी वो, अब मैं लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करता, इतने जोगे नहीं थे वो कि वो किसी को कायल कर सके। उनके अपने अंदर कुछ नहीं था, कहते वो भी थे, इनके ख़िलाफ़ निकलते वो भी थे, इनके ख़िलाफ़ बातें वो भी करते थे, लेकिन उनके अंदर कुछ नहीं था, क्योंकि उनका अपना करैक्टर नहीं था, तो इसलिए वो किसी को कायल नहीं कर पाते थे लोगों को। लोग कहते थे ठीक है एक ड्रामा लगा हुआ, लगा रहने दो, लोगों को कोई उम्मीद ही नहीं थी। अब देखें, सब लोग ये कहते हैं, मैं भी कहता हूँ कि जब हम छोटे छोटे थे तो हमें लगता था कि यार काश कोई ऐसा इंसान पाकिस्तान में आएगा जो पाकिस्तान की तकदीर बदलेगा। पता नहीं वो कैसा इंसान होगा, वो कौन होगा। अभी आज अल्लाह ने वो वक़्त दिखाया, ठीक है। अब देखें हम, अगर ख़ान पे चले, ये टॉपिक से हट जाएगा, लेकिन एक सेकंड मैं आपको डिफ़ाइन कर रहा हूँ कि ख़ान को अगर हम देखें तो उसकी ज़ाती ज़िंदगी को हम देखें तो उसने अपने आप को बिल्कुल खुली किताब की तरह बयान किया कि भाई मैं ये था और ये बनाऊँ। ठीक है, तो वो जो हम बचपन में सोचते थे, जिसकी हम ख्वाहिश करते थे, अल्लाह ने वो हमें अता किया। लेकिन देखें कि अस्सलाम वालेकुम। अब आते हैं इस बात पे जी। तो खान साहब ने हमें ये सारी चीज़ें रटवा दी, ठीक है। अब उनका माइंड सेट नहीं चेंज हो रहा, वो समझते हैं कि अभी तक लोग इतने सादा हैं कि हम इस तरह की चालबाजियाँ करते जाएंगे, छोटा मोटा एक आर्डर इन प्यादों को इस्तेमाल करेंगे, छोटा मोटा कोई सेशन जज का सेशन कोर्ट का कोई जज है, वो एक आधा आर्डर रोकेगा, लोग समझेंगे कि नहीं जी नहीं, यहाँ से हमें इंसाफ की उम्मीद है, यहाँ से हमें इंसाफ की उम्मीद है। ये उन सादा लोगों का काम है। हमारे तो दिमाग में, हमारे तो पल्ले ही नहीं पड़ती ये चीज़ कि पाकिस्तान में कोई अदालत। मैं कहता हूँ ये बिल्कुल नाकारा, बिल्कुल किसी ना काम के लोग हैं, ठीक है। एक तो इनकी वैसे ही दुनिया में कोई इज़्ज़त नहीं है, रही सही कसर इन्होंने अब निकाल दिया है। अब अल्लाह हमें मौका देगा, नई नस्ल को, या अल्लाह पाक खान साहब को मौका देगा, वो मैदान में आएंगे, फिर ये नए सिरे से कुछ नए तरीके से इनको कोई इज़्ज़त मिलेगी। फ़िलहाल तो इनकी रही सही जो कसर थी वो इन्होंने खुद ही निकाल दी है। तो हम किस बात का हम रोना रो ही नहीं रहे भाई, हम तो रोना रो ही नहीं रहे। हमें तो पता है कि ये इनके अंदर कुछ नहीं है, ये जज कोई नहीं है, ठीक है।
تو یہ ایک آدھے اب بات پہ ہم کیا اس کو بحث کریں. ٹھیک ہے تو چلیں ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس ایک ٹاپک ہے, ہم اس پہ ڈسکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی بہتر ہے, ان کو مزید ایکسپوز جی کریں, بالکل مزید ان کو زبردست لانتان کریں. عدنان بھائی، جی تھینک زبردست آپ نے بات کی، بہت زبردست شاندار آپ نے بات کی کہ اس انصاف کے نظام کے لاشے کو، گلے سڑے لاشے کو ہم اپنے کندھوں پہ اٹھائے اٹھائے پھر رہے ہیں. تو بڑی زبردست آپ نے بات کی کہ اس کو گٹر میں ڈال دینا چاہیے، اس گندے گلے سڑے نظام کو، جو دراصل نظام انصاف بالکل نہیں ہے، لیکن ہمیں بتایا گیا کہ یہ نظام انصاف ایسے ہی ہوتا ہے اور یہ نظام انصاف ہے. تو یہ ایک بہت بڑا تضاد ہے کھلا. زبردست. تو ابھی ہم جاتے ہیں جی نیچے. لیڈر عمران خان جی ان میوٹ کیجئے میرے بھائی، آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ واٹ از یور ٹیک؟ جزاک اللہ. السلام علیکم صاحب کو میں بعد میں بات کروں گا، آپ کریں پھر. وعلیکم السلام. ٹھیک ہے بھائی. اوپر ہم جاتے ہیں جی نواز بھائی، آپ ان میوٹ کیجئے، آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ السلام علیکم. اصل میں تو بالکل ابھی آیا ہوں، تو مجھے ٹاپک کے بارے میں کوئی پتہ بھی نہیں ہے، اور جی کر سکتے ہیں کہ دعا کر سکتے ہیں اس نظام کے بارے میں. یہ جو گلا سڑا نظام ہے نا ہمارے ملک کا، تو ہم دعا ہی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیڈر کو باہر نکالے، اور بس دعا ہی ہے. جی بالکل زبردست. اس میں نواز بھائی دیکھیں، آپ نے دیکھا نا کہ ہم مسلمان ہیں، اور اسلام میں ایک جانور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا نام بھی میں زبان پہ نہیں السلام لانا چاہتا. علیکم لیڈر بھائی. جی وعلیکم السلام. جی میں صاحب ذرا میوٹ کر دیجیے، آپ کی باری آتی ہے، آپ کو مائک دیں گے سر، ضرور دیں گے. تھینک یو، جزاک اللہ بھائی، جزاک اللہ. تو اس میں آپ دیکھیں ایک ایسا نجس جانور ہوتا ہے جس کا نام بھی ہم زبان پہ نہیں لے سکتے. تو اس کو میں نے تھوڑی سی اس پہ نا ریسرچ کی، اس سبجیکٹ پہ نا ریسرچ کی کہ باقی بھی تو جانور ہیں، اور اسی ایک خاص جانور کو اتنا نجس اور پلید کیوں قرار دیا گیا. تو اس پہ میں نے سر تھوڑی سی اس سبجیکٹ پہ میں نے سرچ کی، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ وہ واحد جانور ہے جس کے اندر جنسی اعتبار سے اپنی کسی ماں، اپنی کسی بہن، اپنے کسی بھائی، اپنے، یعنی کہ اس کی کوئی تمیز نہیں ہوتی. بے ٹھیک ہے، شک، ہاں ایسے ہی ہے. یعنی کہ یہ بڑا نجس جانور ہوتا ہے. آپ ان فوجیوں کی آج ہم بات کر رہے تھے، جیسے کہ خان صاحب کی بہنوں کو انہوں نے جیسے لاک اپ میں بند کر دیا، انہوں نے جیسے اعظم سواتی کے اپنی بیڈ روم کے اندر کی بھی اس طرح ہزاروں لاکھوں ماؤں بہنوں کی عزتیں انہوں نے تار تار کر دی. ٹھیک ہے، تو یہ نجس اور پلید ناپاک کیوں ہے؟ اس پہ بھی میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی، تو پتہ چلا کیونکہ گورے کے زمانے سے، یعنی کیونکہ یہ فوج جو ہے یہ گورے نے بنائی تھی، کافروں نے بنائی تھی یہ فوج، برٹش انڈین آرمی تھی یہ، اور اس کو بنایا گیا تھا مقامی لوگوں کی جو آزادی کی کوئی بھی تحریک اٹھے اگر، ٹھیک ہے، تاج برطانیہ کے خلاف کوئی بھی آواز بلند ہو آزادی کے لیے، تو اس کو خاموش کیا جائے. یہ فوج ڈیزائن ہی اسی کام کے لیے کی گئی تھی، یعنی کہ یہ کوئی بڑی جنگ کے لیے تیار نہیں کی گئی کہ اس نے کوئی بر اعظم افریقہ فتح کر کے دینا تھا گورے کو، یا بر اعظم امریکہ اس نے فتح کر کے دینا تھا، ایسی کوئی بات نہیں تھی. یہ صرف پولیس کا ایک اپ گریڈڈ ورژن تھا جس کا مقصد تھا کہ مقامی لوگوں کا اتصال کیا جائے. ٹھیک ہے، تو اسی زمانے سے ان میں بہت سی ایسی روایات گورے کے زمانے کی ابھی تک چلتی آ رہی، بلکہ 100% وہی کاپی پیسٹ ہے. یعنی وہ جو برٹش دور سے ان کی، اور اس میں ایک روایت یہ تھی، ٹھیک ہے، جیسے میں اس گندے نجس پلید جانور سے ان کی مماثلت، ایک اس فوج میں روایت یہ تھی کہ یہ ایک کھیل کھیلتے تھے ان کے جو اعلیٰ افسران تھے رات کو، اس کو کہتے تھے لیٹ نائٹ سسپینس. اس کھیل کا نام ہوتا تھا لیٹ نائٹ سسپینس. یعنی وہ یہ ہوتا تھا کہ یہ پارٹی کرتے تھے، پیتے بلاتے تھے، ٹھیک ہے، پھر جا کے جب 12-1 بجتے تو یہ بتیاں گل کر دیتے تھے وہاں اپنے ہال کی. اس کے بعد پھر جس کی بیوی جس کے ہاتھ آ گئی. یعنی ان میں بھی ان نجس جانور کی طرح، اس پلیت جانور کی طرح ماں بہن بیٹی کی عزت نہیں ہے. اسی چیز کو آپ ٹرانسلیٹ کریں جو آج کر رہے ہیں پاکستان کے اندر.
انہوں نے ہر ماں، ہر بہن، ہر بیٹی، ہماری حاملہ مائیں بہنیں، بیٹیاں نجی جیلوں کے اندر انہوں نے تذلیل کی. عمران خان صاحب کی جو بہنیں تھیں ان کو انہوں نے، ان کی کوئی یعنی کہ ان کے نزدیک آپ سمجھیں کہ کوئی شرع یا شریعت کی کوئی حد نہیں ہے ان نجس نہ پلیز اور نجس یہ جو ہیں. تو سر یہ ہے نواز بھائی جی جی، میں آپ سن رہا ہوں، آپ کی باتیں سن رہا ہوں میں. جی سر، اچھی لگ رہی ہیں تو باتیں آپ کی، یہ صحیح تھوڑا کہہ سا رہے ہیں. میوٹ کیجئے، نیچے ہمارے بھائی ہیں ان کے پاس ہم جاتے ہیں. چلے یہ چلے، صحیح ہے. جی تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ جزاک اللہ. نواز اچھا اوسی بھائی ایک منٹ جی. میر بھائی اور یہ کریں نہ کریں سر، آپ کچھ کہنا چاہیں گے کس سلسلے میں؟ میر بھائی یا لیڈر بھائی؟ جی لیڈر بھائی ہماری تو آپ ہمارا تو یہی کہنا ہے کہ اللہ ہمارے لیڈر کو باہر لے کے آئے اور ملک کے حالات بہتر ہو. جی لیڈر عمران خان سر، آپ کچھ کرنا چاہیں گے؟ میں ادھر ہی ہوں، میں بعد میں بات کروں گا. بھائی نے بولنا تھا، میں نے سب کو نا شیئر جتنے بھی ہیں نا اپنے پی ٹی آئی لائے اور سب کو شیئر کروں گا. آئیں گے آپ بات کریں، آپ مکمل کرتے بعد میں ادھر جی ہی ہوں. جی میں بعد جی میں جی، کرتا شکریہ یار، ہوں. شکریہ آپ کا. تو یہ پی ٹی آئی کی براڈ ہے اور ہم سارے عمران خان کے چاہنے والے ہیں، تو ہاں، بے شک آپ بیٹھے. میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں، ہم لوگ ہیں نا ٹک ٹاک کے اوپر نا یہ بھائی جو ہے نا مہر بھائی، یہ دوسری جی براڈ کرتے ہیں. تو ہم انشاءاللہ کمپین ادھر چلا رہے ہیں ٹک ٹاک کے اوپر، کیونکہ ہمارا گروپ ایک بنا ہوا ہے، ہم بنا رہے ہیں گروپ. صحیح ہے. اچھا، اس طرح کہ ہم جو یہاں پہ نا یہ جو براڈ ہے نا، یہاں پہ ہم صرف پولیٹیکلی کرتے ہیں. یہاں پہ ہم نہ کوئی گالی دیتے ہیں نہ کسی کو، کیونکہ ہم اپنی ہماری بہنیں بھی بیٹھی ہوتی ہیں. آپ نے سنا ہے ہماری مانو بہن بھی بیٹھی ہوئی تھی، جی اور بھی جی جی، بہنیں میں آتی ہیں، ٹھیک جی ہے جی نا. بالکل. ہم کوئی گالی نہیں دیتے یہاں پہ دیکھا اسی بھائی ماشاءاللہ یہ اور عدنان بھائی اور ہمارے اور آئیں گے، وہ پیور پولیٹیکلی ہم کرتے ہیں بات، جس میں پولیٹیکلی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس میں نہیں نہیں، کوئی ہم ایک منٹ مجھے موقع دیں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم بھی جو بروڈ چلا رہے ہیں نا وہ یہ پی ٹی آئی کی بنائیں گے اور پی ٹی آئی کی چلا رہے ہیں. تو جتنے بھی ہمارے دوست ہیں نا، ہم ایک گروپ بنائیں گے اور سب جو ہے نا ادھر آئیں کریں گے اور ادھر آن کے شیئر بھی کریں گے اور ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کریں گے. ایک باہر کا انشاءاللہ شکریہ. اوورسیز بھی ہیں اور پاکستان سے بھی ہیں. اور ہمارے مرشد جو ہے نا، ہمارا مرشد عمران خان ہے، اور عمران خان نے جو کہتا ہے نا کہ گالی بھی نہیں دینی، لڑنا بھی نہیں، ٹھیک ہے نا. تو ہمیں اس کے اوپر بھی عمل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. آپ بسم اللہ آئیں، یا آپ کی اپنی براڈ ہے، بسم اللہ جس وقت بھی چاہیں، جس وقت چاہیں. آپ کی اپنی بالکل پی ٹی آئی کی ہے، عمران خان کی ہے، آپ عمران خان کے چاہنے والے ہیں اور ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں. جی اوسی بھائی آپ لے کے چلیں. اور یہاں پہ ہمارا ڈیکورم ہے، ہم یہ سوالات کرتے ہیں اور ایک ایک سے پوچھتے ہیں اور پھر نیچے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو آپ بیٹھو اور سنو، اور اگر میرے خیال میں کچھ علم میں اضافہ ہوگا آپ کے، اور آپ کو کچھ سیکھنے کے لیے ملے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا. تو ہم مرشد کے پورے فالوور ہیں، صحیح فالوور ہیں یہ، ٹھیک میں ہے نے نا. کہا جی آپ کو مزہ آئے گا. ہم جتنے بھی لوگ میں لے کر آؤں گا نا، آپ کو مزہ آئے گا ادھر انشاءاللہ. انشاءاللہ جی، ہماری شکریہ جی. جو ہے نا اوپر بھی جائے کرے گی اور ہم اس کمپین کو زیادہ جتنا ہو سکے ہمارے سے، ہم اس سے زیادہ اس کو فارورڈ کریں گے انشاءاللہ جی، انشاءاللہ ٹھیک ہے. یہ شکریہ زبردست جی اوسی بھائی کو. لیڈر عمران خان بھائی، بہت اچھی آپ نے بات کی. ہم یہاں بیٹھتے ہیں، کچھ سیکھتے ہیں آپ سے، ہر ایک سے، اور کچھ کنٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تھوڑا بہت جو ہمارے پاس اللہ کی دین ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اپنے بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ یہاں پہ. تو یو آر ویلکم سر، آپ آئیے اور اس کو پروموٹ بھی کیجیے. تو یہ ایک ہماری قومی کاز ہے، یعنی ہم سب کی منزل ایک ہی ہے، ٹھیک ہے. ہم سب کی، ہم چھوٹے ہیں بڑے ہیں، عورت مرد بزرگ بچے، ہم نوجوان، ہم سب کی ایک منزل ہے، ٹھیک ہے. تو آپ اس پہ ضرور آیا کریں گا. تو ہم نیچے جب جاتے ہیں، غلام مرتضیٰ صاحب آپ ان میوٹ کیجئے. اٹس یور ٹرن سر، واٹ از یور سے. جی جناب.
میں ایک نئے مسئلے پہ بات کروں گا کہ پاکستان لوگوں کی تقدیر کیوں نہیں بدلی ہیں جی؟ اس لیے نہیں بدلی کہ جو شائع خرچے ہیں نا ہمارے پاکستان کے اداروں کے، انہوں نے پاکستان کو ڈبو دیا ہے. ہمارے خرچے اتنے ہو چکے ہیں کہ سوری میں آپ کو ٹوک رہا ہوں، مجھے ٹوکنا نہیں چاہیے، آپ ضرور نہیں کریں، ہم ٹوکتے نہیں ہیں، لیکن کوشش کریں کیونکہ ایک ہم نے سوال رکھنا ہے نا، اس سوال کے اوپر ہم چلتے ہیں.